إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. پروگرام کو بہت ہی خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ کیک ہے، یہ فروٹ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، آپ ہیں، مگر روایتی ہمارے پاس ٹوپی بھی ہے. کبھی روایتی ٹوپی کچھ اور ہوتی تھی، اب روایتی ٹوپی بدل کر کچھ اور ہو گئی ہے. پہناؤں گا نہیں، سر پہ سجاؤں گا، اور اس کے لیے میں ڈپٹی کمشنر جناب عباس علی صاحب سے درخواست کروں گا ہمارے جتنے مہمان ہیں ان کے سر پر آپ ہماری روایتی ثقافتی ٹوپی سجائیں. جناب عباس علی صاحب. سید امجد زیدی صاحب شال اور ٹوپی پہن رہے ہیں. آپ مہمان خصوصی. سید محمد علی شاہ صاحب آج کے میزبان بھی ہے، صدارتی خطبہ بھی آپ نے عطا کرنا ہے. دونوں یہاں تشریف فرما ہے. یہ رونق ہے، ضلع کھرمن کی رونق آپ کے لیے. اور وزیر سلیم صاحب اس وقت ٹوپی سر پہ سجا کر آپ کو پوز دے رہے ہیں. مسٹر آرٹ جی. سید محمد علی شاہ صاحب سابق ممبر قانون ساز اسمبلی، آپ کے لیے بھی یہ خوبصورت شال. اور یہ ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ کے لیے ڈی ڈی ایگریکلچر جناب جے ایم ثاقب صاحب آئے ہیں شال پہنانے کے لیے. جناب احمد خان صاحب، عامر خان صاحب، آپ کے سر پر یہ بہت ہی خوبصورت ٹوپی سج گئی اور شال بھی. ڈاکٹر اشتیاق صاحب یونیورسٹی آف پاکستان کے آپ ڈاکٹر ہیں. اور یہ شال ڈی سی صاحب. ایک ٹوپی ہم خود پہننا چاہتے ہیں آپ کی اجازت سے. بالکل بالکل بالکل. چلیے کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ یہ بہت لذیذ اور شیریں گفتگو. ایس پی صاحب آپ کے لیے ہے. شبیر صاحب یہ ٹوپی اور شال. بہت شکریہ. ڈی ڈی صاحب حیدری صاحب کے لیے چادر لائیں. سر بہت بہت شکریہ. کہانی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. خطبہ استقبال سے قبل آغا صاحب خطبہ استقبالیہ دے دیں گے، مگر اس خطبہ استقبالیہ کو ذرا وہاں سے ہم سنیں گے جہاں سے ہمیں سننا چاہیے. سینے میں دل ہے، دل میں دھڑکن ہے، دھڑکن میں درد ہے، درد میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں تشنگی ہے، تشنگی میں حسرت ہے، حسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے،
یقین میں خیال ہے، خیال میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تم ہو، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں محبت ہے، اور محبت میں عبادت ہے، عبادت میں خدا ہے۔ ابھی تک ٹوپیاں پہنا رہے ایک دوسرے کو، کیا کریں؟ اب آج کے اس عظیم الشان فیسٹیول کی سرمنی میں، اوپننگ سرمنی میں، ڈی سی صاحب بالآخر سر پہ تاج رکھ دیا۔ جس ٹیمپو پر میں نے آپ کو لے کے گیا تھا صدارتی خطبہ سننے کے لیے، جہاں سے درمیان میں ٹوپیاں آ گئی، آنے کی وجہ سے وہ جو ٹیمپو خراب ہو گیا، مگر میں انتہائی یعنی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس علاقے کی شناخت ہے۔ کھرمن کا چہرہ ہے، بہت خوبصورت نورانی چہرہ ہے۔ عزت مآب سعید محمد علی شاہ صاحب، سیاست آپ کھیلتے رہے اور یہ آپ کا میدان ہے، جیت اور ہار ہوتی جاتی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خطبہ استقبالیہ دینے کے لیے بطور میزبان کے آپ کو ہی درخواست کرتا ہوں، تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ سے آج کے اس بہت اہم پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ عزت مآب سید محمد علی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور اسپیکر صاحب اور ہمارے عبدالعزیز سلیم صاحب اور ہمارے ایگریکلچر کے ڈائریکٹر فضل الرحمان اور باقی جو بھی مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے آنے سے ہمیں بہت عزت ملی ہے، اور آپ کے آنے سے چشم ما روشن، دل ما شاد۔ تو چونکہ کھرمن ایک دفاعی علاقے کا ہے، تو اس وقت ہم دفاع کے یعنی ایریا میں ہے، اور کھرما والے جو ہے میرے خیال میں خود کھرمن ڈسٹرکٹ کھرمن یہ پورے پاکستان کا محافظ ہے۔ تو اس وقت چونکہ جو بھی دفاع کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں ان کا یاد آنا چاہیے اور آتے رہیں گے۔ اس میں 3 بندوں کا نام لوں گا، یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے
اس میں جس نے بھی پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے کوشش کی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس کے بعد جس شخص نے عملاً کام کیا، عملاً مضبوط کیا، وہ عبدالقدیر خان ہے. اور اس کے بعد دھماکہ کر کے پورے دشمن کو بتایا کہ اب ہم انشاءاللہ دفاع میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ میرے خیال میں نواز. یہ اب سیاسی نہیں ہے، مگر اس میں ہمارے ایک اہم شخصیت کا کام ہے، وہ نواز شریف ہے. تو ان سب کے اس میں جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور جو زندہ ہے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو ہم تو یقیناً افواج پاکستان کا شکر گزار ہیں. تو ان کے لیے ہم یقیناً دعا کریں گے، اور انشاءاللہ ملک کے لیے اگر ضرورت پڑے تو فوج کے شانے بشانہ مل کے ہم چلیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے ہم قربانی دیں گے. تو میں ایک نعرہ پاکستان پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان. بہرحال ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے. یہ فیسٹیول کے لیے آپ تشریف لائے تو بال حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک زرخیز بھی ہے اور مردم خیز بھی ہے، دونوں ہے. تو میں پاری کی تعریف کروں گا تو اپنی تعریف ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ پاری کی تعریف میں نہیں جاؤں گا. جو ان کے لیے ضرورت ہے، خاص کر یہاں میرے خیال میں 2 نالے ہیں. ایک یولی لوبا کہتے ہیں ہماری زبان میں، ایک غورکن لوبا کہتے ہیں. یولی لوبا میں پانی ہے اور میرے غورکن لوبا میں زمین ہی زمین ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر حکومت وقت اس پہ اگر تھوڑا سا توجہ دیں گے تو ہم بہت سی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس پانی کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں. ایک تو پیپ کے ذریعہ وہ پانی وہاں تک پہنچانا، اور دوسری بات ایک ڈیم بنائے تو وہ پانی جو دریا میں جاتا ہے اس کا ذخیرہ ہو جائے، تو اس کے بعد ہم خود کفیل ہو جائیں گے. اس پہ میں خاص کر یعنی ارباب اختیار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. یہ اس کے لیے آپ سوچیں، اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار پاکستان کو برے خیالوں سے، برے دشمنوں سے محفوظ رکھیں، اور پاکستان واقعاً ایک اسلامی جمہوریہ بن جائے. جب تک اسلام کے ساتھ واسطہ نہ ہو تب تک کوئی بھی چیز بنے تو ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین ہے تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، صرف اسلام. تو اس میں آج کل کچھ سازشیں ہو رہی ہے کہ اس میں اختلافات ڈالنے کی، شیعہ سنی کے شکل میں، فلان کے شکل میں، فستان کے شکل میں.
ان میں آپ کو ہمیشہ واحد رہنا چاہیے، آپ ایک دوسرے کا ساتھ رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک وقت، یہ تو ماہ ربیع الاول ہے، آپ کے رسول کریم کے یعنی تولد کا ماہ بھی ہے، اس میں چھوٹی باتوں پہ ایک وقت اختلافات تھے، مگر اب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول میں تھوڑا سا وہ آقائے خمینی نے ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ہمیں ایک رہنا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن ہم سب کا ایک ہے، انبیاء ہم سب کا ایک ہے۔ نماز صرف ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنے والی بات ہے، یہ فروعی اختلافات ہے، یہ اجتہادی اختلافات ہیں، ان اختلافات میں نہیں جانا ہے، ہم دو بھائیوں کی طرف رہنا ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا، اگر ہرمنگ کو یعنی پورا گلگت بلتستان میں ترقی ملی ہے تو 2 جنرلوں کے دور میں ملا ہے۔ ان کا بھی میں نام لوں گا، یقیناً کچھ لوگ راضی ہو جائیں گے، کچھ لوگ اس سے ناخوش ہو جائیں گے۔ ایک ضیاء الحق اور ایک پرویز مشرف، ان دونوں کے وجہ سے یہاں اگر آپ کے گلگت بلتستان میں ترقی دیا ہے تو میرے خیال میں اس میں ہمارے 2 جنرلوں کا بڑا ہاتھ ہے، خاص کر ضیاء الحق نے، ان کا بہت زیادہ حق ہے۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں، آپ کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامران رکھے، کامیاب رکھے، اور اسی دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ تقریر کرنے والے اور بھی ہیں، میں ان کو موقع دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ عزت مآب آغا صاحب، کیا خوبصورت باتیں فرمائی کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ شاندار جو تقریب آپ کی سج گئی نا، اس میں یوں تو بہت سارے لوگوں کے بڑے اداروں کا کردار ہے، اس میں سے 2 بڑے کردار ہے۔ ایک یہاں پر ایک لمبی داڑھی نظر آ رہا ہے، ڈائریکٹر صاحب، یہ ایگریکلچر کے ڈائریکٹر ہے اور ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ غلام اللہ غواڑی کا پوسٹنگ کر کے شیگر سے کھرما بھیجا، لوگ پریشان تھا، غلام اللہ پتہ نہیں کھرما میں کیا کریں گے۔ میں غلام اللہ سے ملنے کے لیے گیا، بھائی کھرما میں کیا؟ اس نے کہا یار اتنا مجھے سکون مل گیا، شیگر دیکھنے میں پلین تھا مگر وہاں پر صرف ایک ہی ورائٹی تھی، ایک باغ کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں کھرمن کے اندر گیا تو یہاں پر ستنچولو کی جگہ ہے، یہاں سسپولو کی جگہ ہے، یہاں چھا کی جگہ ہے، یہاں بولو کی جگہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا جگہ ہیں، اتنی جگہ ہے۔ مجھے وہاں پر تنوع نظر آیا ہے، ورائٹی نظر آئی ہے، لہٰذا میں بہت سارے کام شاندار انداز میں کر سکتا ہوں۔ جس دن اس نے جوائننگ لی تھی، میں اس دن اس کے دفتر میں پہنچا تو وہ انٹروڈکشن کر رہا تھا کہ آپ کیا ہے، آپ کسی نے کہا میں مالی ہوں، کسی نے کہا میں ایک اس میں کمپیوٹر یعنی سافٹ انجینئر ایک آدمی تھا، اس نے کہا بھائی پھر تم یہ کام کریں، یہاں مہدی آباد سے لے کر تا گنوک تک ایک ایک گاؤں میں جائیں، گاؤں کا رقبہ معلوم کریں، گاؤں کی تصویر لے لیں، گاؤں میں کیا آمدنی ہوتی ہے، گاؤں میں کیا فصل تیار ہوتی ہے، یہ سب لے کر یہاں پر مجھے ڈاٹا جمع کریں۔ اور شیخ صاحب کو میں ویلکم کروں گا، تشریف لائیں۔ لہٰذا وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں ڈپٹی کمشنر نے شاندار کام کیا نا، ایک ڈپٹی کمشنر کو کامیاب کرنے کے اس کے پاس ایک طاقتور مضبوط ایک ایسی ہونا چاہیے اسسٹنٹ کمشنر۔ اور عریب احمد مختار صاحب ان کے دست بازو بن کر آپ کو پروگرام کامیاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈائریکٹر کے لیے جی ایم ثاقب صاحب دست بازو بن کر کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر نعت کے لیے بچے کو بلانا تھا مگر تھوڑی دیر نہیں بلاؤں گا، چونکہ بات کا تسلسل ڈائریکٹر کی طرف جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب آپ اس کے حقیقی میزبان ہیں، چونکہ بات ایگریکلچر کی ہے، آئیں اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انتہائی محترم جناب اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی، جناب وزیر سلیم صاحب، منسٹر تعمیرات گلگت بلتستان، آغا سید احمد علی شاہ صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈائریکٹر جنرل سکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اے سی صاحب، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس، میرے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے افسران اور کھرمنگ اور پار کے زمیندار بھائیو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا انتہائی مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کو کامیاب بنایا ہے، جس کے لیے آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ دراصل سر، ہم نے جو آج کا جو تقریب منعقد کیا یہاں پہ، یہ ورلڈ فوڈ ڈے کی نسبت سے تھا۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت، جو کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، جو ہر سال 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے مناتا ہے پوری دنیا میں، تاکہ محکمہ زراعت کے لوگ اپنے زمیندار بھائیوں سے مل کر ان کے مسائل کو سن سکے اور ان کے جو فصلات خراب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ تو ہم نے اس سال یہ دن جو ہے پورے گلگت بلتستان میں ہر ریجن میں منایا جا رہا ہے۔ گلگت میں بھی آج سی ایم صاحب نے افتتاح کیا، یہاں اسپیکر صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح دیامر میں بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے کھرمنگ اور پاری کو اس لیے منتخب کیا کہ یہاں کی جو پروڈکٹ ہمارا سسپولو کے حوالے سے ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، تاکہ ہم مل کر اس کی مزید فروغ اور مزید اس کی افزائش نسل اور مزید اس کی پروڈکشن کو ہم بڑھا سکے، تو جس کے لیے ہم نے پاری کا منتخب کیا۔ اور میں اپنا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جس نے ہمارے جی ایم صاحب کی تعریف کی۔ غلام اللہ ثاقب صاحب کو جب ہم نے کھرمنگ بھیجا تو شروع میں یہ کافی پریشان تھے، لیکن میں نے کہا یار آپ ایک اچھے کارکن آدمی ہیں، آپ جائیں۔ کھرمنگ ہمارا نیا ڈسٹرکٹ ہے، باقی ڈسٹرکٹ ہمارے پرانے ہیں جہاں پہ زراعت پہلے سے ہو رہی ہے، تو کھرمنگ میں آپ جا کے نئے نئے انیشیٹوز لے لیں۔ تو مجھے فخر ہے اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر پہ، اس نے آتے ہی ایکشنز شروع کیے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں جس کی مدد سے ہم نے اس فیسٹیول کو کامیاب بنایا، اور آپ کی مدد سے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ زراعت ہمارا پیشہ ہے، ہم سب بنیادی طور پہ ہر ایک زمیندار ہے، چاہے افسر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے گھر میں جب تک زراعت نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اگر ہم زراعت پہ مزید توجہ دے دیں گے تو میرے خیال میں ہم زراعت کو آگے بڑھا کے لے جائیں گے۔ اب زراعت ایک روایتی ہوتی تھی پہلے کسی زمانے میں، لیکن اب جو ہے نا شفٹنگ ہو رہی ہے ماڈرن ایگریکلچر کی طرف، یعنی جدید زرعی اصولوں کی طرف، جس کے لیے موجودہ حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اور میں یہاں پر سی ایم صاحب کا، اسپیکر صاحب کا اور منسٹر صاحب کا شکریہ ادا اگر نہیں کروں تو یہ نہایت ناانصافی ہوگی۔ اس سال بلتستان ریجن کے لیے 10 بڑے پروجیکٹ دیے انہوں نے، اس سے پہلے ہمیں زراعت میں اتنے پروجیکٹ نہیں ملتے تھے۔ 40 کروڑ روپے کا اے ڈی پی میں پروجیکٹ دیے ہیں، اور 20 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہے، ان میں سے 2 پروجیکٹ ہمارے کھرمنگ کے لیے ہیں، صرف کھرمنگ کے لیے 2 پروجیکٹ ہیں۔ اور اس میں سے ہم نے سسپولو ایپل کے لیے خصوصی طور پر نرسریوں کا قیام، اور آپ کے اس سسپولو کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا، ہم محکمہ زراعت کا کام صرف انٹروڈکشن اور آپ کو آگاہی دینا ہے، باقی کام آپ نے خود کرنا ہے۔ ابھی آتے وقت میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ جو سیب کے پودے ہیں وہ جنگل کی طرح بالکل پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی شاخ تراچی ہے، نہ کوئی فروٹ کی تھننگ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہماری فروٹ کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی۔ تو اس کے لیے میں نے اپنا ڈی ڈی صاحب کو کہا کہ اس سردیوں میں ہی نومبر کے مہینے سے آپ کو انشاءاللہ 3 دن کا ٹریننگ یہاں کرائیں گے، جس سے ہم شاخ تراشی اور فروٹ کی تھننگ کے لیے ہم کو انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ دیں گے، تاکہ آپ کی یہ جو پیداوار ہے یہ اس کی کوالٹی اور بھی بہتر ہو۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، اسپیکر صاحب کا، آغا صاحب کا اور تمام افراد کا، اور خاص کر یہاں کے پار کے زمینداروں کا
انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس فیسٹیول کو کامیاب بنایا، اور میں اپنے محکمہ زراعت کا اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا اور جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ ہم سب کی محنت سے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سال بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سسپولو کو جو ہے نا فیسٹیول مزید بہتر طریقے سے سکردو میں یا یہیں کرمن کے کسی اور جگہ میں انشاءاللہ منائیں گے۔ تو ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ سر۔ فیڈرل منسٹر صاحب اسد عمر صاحب تشریف لا رہے ہیں، مادھو پور سے اس طرف کو نکلے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچیں گے۔ شیخ رجائی صاحب پارلیمانی سیکرٹری ہیں، ابھی تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ آپ کے آنے کے بعد کیا بات بن گئی آپ کو نہیں پتا، میں تو یہ کہوں کہ کھرما کے حوالے سے کہ ایک ستارہ، ایک کلی، ایک مے کا قطرہ، ایک زلف جب اکٹھے ہو گئے تعمیر جنت ہو گئی۔ آگے بچے نے نعت خوانی کرنی تھی مگر سپیڈ میں وقت بہت کٹ گیا، دیر ہو گئی تھی، اس لیے کہیں ڈیلیٹ نہ ہو جائے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ میرے پیارے ننھے منھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا نام ہے سراج عباس، آپ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، تشریف لائیں اور نعت خوانی کی سعادت حاصل کریں۔ بارے دیگر الصلوات۔ ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب درد بدری ہے نا، غریب الوطنی ہے، ہر وقت تصور۔ او شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خود کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی